کیا قرآن مجید کو کسی بیٹھنے کی جگہ جیسے گدا، دیکھو یا تکیہ، ہمارے یہاں تو ایک ہی تکیہ ہوتا ہے جس میں ہم سر رکھ کر سوتے ہیں، لیکن عربوں کے یہاں دو تکیے ہوتے تھے، ایک سر کے نیچے رکھنے کا جس میں سر رکھ کر سوتے تھے اسے کہتے تھے مخدہ، خدن کے معنی رخسار، اس سے مخدہ کہتے تھے، اور ایک تکیہ ہوتا تھا اس میں بیٹھتے تھے، اس کو گدا کہتے تھے، اس کو عربی میں وسادہ کہتے تھے۔ تو ہمارے یہ جو گدا ہے جس پر ہم لیٹتے ہیں بیٹھتے ہیں، اس کو لے لو تو کسی بیٹھنے کی جگہ جیسے گدا یا تکیہ، یہ تکیہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یہ تکیہ تو سر رکھ کر کے اس پر سر رکھنے کی جگہ ہے، اور بیٹھنے کی جگہ گدا جو ہے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور عربی میں گدے کو وسادہ کہتے تھے۔ تو وغیرہ رکھنا یا تکیہ وغیرہ پر رکھنا خلاف ادب ہے۔ تکیے پر ہم قرآن شریف رکھے ہیں، گدے پر ہم قرآن شریف رکھتے ہیں، تو یہ خلاف ادب ہے۔ چونکہ خود حضور سے تورات کو گدے پر رکھنا ثابت ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لایا ہے، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے۔ تورات لکھا ہے، کیونکہ خود حضور سے تو رات کو، یہ تو جملہ بنتا ہی نہیں، تورات کو گدے پر رکھنا ثابت ہے، ایسی کوئی روایت میرے علم میں نہیں ہے، کیونکہ تورات سے حضور کو کیا لینا ہے، اور گدے پر رکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ سمجھو، دیکھو آداب، ادب کسے کہتے ہیں؟ مشکات شریف میں جہاں کتاب الادب شروع ہو رہی ہے وہاں حاشیے میں ادب کی تعریف لکھی ہے، ما یحمد فعلہ ولا یذم ترکہ، ادب وہ کام ہے کہ کرو تو واہ 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 واہ، نہ کرو کوئی بات نہیں، اس کا نام ادب ہے۔ ما یحمد فعلہ، جس کا کرنا تعریف کیا جائے، ولا یذم ترکہ، اور اس کا نہ کرنا برائی نہ کیا جائے، یعنی کرو تو واہ واہ، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ جیسے ایک ادب ہے کہ آپ وضو کریں تو اونچی جگہ پر بیٹھ کر وضو کریں تاکہ پانی کے جو گرے تو کپڑوں پر چھینٹے نہ گرے، تو اگر آپ ایسا کریں تو واہ 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 واہ، اور نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ عام طور پر لوگ نہیں بیٹھتے، اور کہیں کہیں مسجدوں میں اونچے بیٹھنے کا بھی انتظام ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا اونچا نہیں ہوتا ہے کہ کپڑے پانی چھینٹوں سے بچے۔ بہرحال ادب کہتے ہیں کرو تو واہ واہ، نہ کرو تو کوئی بات نہیں۔ سب سے پہلے تو ادب کے یہ معنی سمجھو، ایک تو ہے فرض، پھر اس کے نیچے ہے واجب، اس کے نیچے ہے سنت مؤکدہ، اس سے نیچے ہے سنت غیر مؤکدہ، اس کے نیچے ہے مستحب افضل، اس سے نیچے ہے ادب۔ یہ آخری درجہ ہے ادب کا، کہ کرو تو بہت اچھا، نہ کرو کوئی بات نہیں۔ اس کے بعد دوسری بات سمجھو، قوموں کے اعتبار سے آداب مختلف ہیں۔ عربوں کے یہاں آداب کم ہیں، اور ہم ایشین کے یہاں آداب بہت ہیں۔ میں مثال دوں، میں پہلے رامدر میں دارالعلوم اشرفیہ میں پڑھاتا تھا، اس کے شیخ الحدیث سے حضرت مولانا اجمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت اچھے آدمی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے مجھے قصہ سنایا ہے، وہ حج میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں حرم شریف میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس میں ایک عرب آیا، اس نے ریک میں سے قرآن لیا اور قرآن لے کر پڑھا، اور اس نے آگے چپل رکھ رکھے تھے، تو پڑھا، اور پڑھ کر کے جب فارغ ہوا تو قرآن بند کر کے چپلوں پر رکھ دیا۔ اب ہمارے نزدیک تو اگر چپل پر جوتے پر قرآن شریف رکھ دے تو کافر ہو جائے، اس نے رکھ دیے۔ تو کہا، مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں نے اس سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ تو اس نے مجھ سے کہا، نجس ہوا، کیا یہ چپل ناپاک ہے؟ اب ناپاک تو کہہ نہیں سکتے، ناپاک ہے تو مسجد میں کیوں لائے، اور پاک ہے تو پاک چیز پر قرآن رکھ دیا تو کیا برا ہوا؟ تو اس نے فوراً سوال کیا کہ نجس ہوا؟ کوئی جواب نہیں دے سکے، کہا میں اٹھا، میں نے وہاں سے اٹھا کر ریک میں رکھا۔
اس کے نزدیک تو کوئی بات نہیں ہے، اسے چپل پر خدا رکھ دیا، وہ پاک ہے، پاک چیز میں پاک چیز رکھ دیا۔ یہ حضرت مولانا اجمیری صاحب نے مجھے قصہ سنایا تھا، اور یہ تو میری آنکھوں کا دیکھا ہوا مشاہدہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس گول سب بنتی ہے اور بیچ میں طواف چلتا رہتا ہے، تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں، بوڑھے آدمی، وہ آتے ہیں جلدی سے، آ کر پہلی سب میں جگہ پالے پکڑ لیتے ہیں، اور وہ بیت اللہ کی طرف دونوں ٹانگیں لمبی کر کے بڈھا بیٹھا بیٹھا تسبیح پڑھتا ہے۔ ایک نہیں، کتنے ہی آدمی اسی طرح سے بیت اللہ کی ٹانگیں لمبی کر کے تسبیح پڑھتے رہتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں کہتے ہیں، یہاں سے بھی کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی طرف پیر لمبے کر رہا ہے، وہ تو وہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھا ہوا، پہلی سب میں بیٹھا ہوا، پیر لمبے کر کے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس قاعدے کو سمجھ لو کہ یہ جو آداب ہیں یہ قوموں کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ایشین کے یہاں آداب کچھ زیادہ ہیں اور عربوں کے یہاں آداب کچھ کم ہیں، لہذا مسئلہ قرآن شریف کو تکیے پر رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن گدا جس پر بیٹھنے کا ہے اس پر ہمارے یہاں رکھنا خلاف ادب سمجھا جاتا ہے، عربوں کے یہاں یہ خلاف ادب نہیں۔